چلے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں ہم نے تاکید پیدا کی تھی، آپ کو جی یاد ہے کیسے؟ جی اگر کسی کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیں کیا انا لگا کر جی، انا لگا کر انا لگا کر۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جیسے جملہ اسمیہ میں ہم نے تاکید پیدا کی تھی۔ ٹھہرے، یہ کیا ہو گیا؟ تو ضمیر سے بھی شاید، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ اسم کے ساتھ ضمیر کے انہو هو الغفور الرحیم۔ ہاں، وہ بھی ہم تاکید پہ وہ تاکید، وہ تاکید نہیں تھی، وہ کلمہ حسر کیا تھا ہم نے۔ کلمہ حسن، ٹھیک ہے۔ تاکید جو ہے نا وہ ہم نے انا لگا کے کی تھی، انا۔ جیسے میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں، ہم، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ غفور، ٹھیک ہے، غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے تاکید جب پیدا کی تھی تو ہم نے انا لگایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جو تھا، ہم نے دیکھا تھا ہمارا اسم جو مبتدا تھا وہ چلا گیا نسبی حالت میں، یہ حالت میں ہے نا، ان اللہ غفور۔ ایک تاکید ہم نے ایسے پیدا کی تھی، پھر ہم نے ایک اور اس میں تاکید پیدا کی، انما انما بھی یوز ہاں بھی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان اللہ لغفور، لا کہ ہم ہم نے لا بھی لام تاکید بھی تھا ہم لام نے کیا تاکید لگایا تھا، جی اور یہ بن گیا تھا ہمارا ان اللہ لغفور، کہ اللہ جی بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے۔ یہ ہم نے ڈبل جی تاکید پیدا کی تھی جملہ اسمیہ میں ہم نے۔ آج جی ہم کرتے ہیں جملہ فعلیہ میں۔ جملہ فعلیہ میں جو فعل ماضی ہے نا، فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنے، جملہ فعلیہ فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا۔ فعل ماضی میں جو تاکید پیدا کی جاتی ہے اس میں دو حرف آتے ہیں، ایک ہے قد اور ایک ہے لقد، ٹھیک ہے، دو حروف ہیں قد اور لقد۔ پہلے قد کو دیکھ لیتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ دونوں کا معنی کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تحقیق، تحقیق البتہ یا پھر ہم کرتے ہیں بے شک۔ جی البتہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور یہ فعل ماضی سے پہلے آتے ہیں۔ قد اور لقد کس سے پہلے لگاتے ہیں ہم؟ فعل فعل ماضی ماضی سے سے پہلے۔ اور اس کا جو ہے نا، جس فعل ماضی سے پہلے یہ لگا ہوگا وہاں پر دو مفہوم ہوں گے اس کے۔ کس طرح ہوں گے؟ دو طرح کا مفہوم ہوگا، دو طرح کا مفہوم اس میں فعل ماضی میں پیدا ہو جائے گا۔ فعل ماضی سے ہم پہلے لگائیں گے تو دو طرح کا اس جملے میں مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ ایک تاکید کا مفہوم، ٹھیک ہے، پہلا جو سب کو ہی پتہ ہے کہ تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا ماضی قریب کا مفہوم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ماضی قریب کیا ہے نا، یہ بھی میں بتاتی ہوں آپ کو۔ دیکھیں ماضی جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیسے مثال ہے ہمارے پاس قرأت، کیا مطلب ہے اس کا؟ قرأت، میں نے لکھا ہے، میں نے رات اس نے پڑھا۔ پڑھا میں نے پڑھا پڑھا، پڑھا تو اس چلو۔ سے پتہ چلتا میں نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا عام فعل ماضی ہے، ماضی مطلق جسے کہتے ہیں ہم، فعل ماضی ہے، میں نے پڑھا۔ جی اب کب پڑھا ہم نے؟ مجھے نہیں پتا۔ اگر میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ میں نے پڑھا، آپ کو نہیں پتا میں نے کب پڑھا، ٹھیک ہے، زمانے کا نہیں پتا، آج پڑھا، کل پڑھا، پرسوں پڑھا، سال پہلے پڑھا، کچھ نہیں آپ کو اس فکرے سے سمجھ آ رہی۔ تو ایسا ماضی جس میں وقت معلوم نہ ہو اسے ہم اسے ماضی مطلق کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، اب اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، میں نے پکڑ عام ہے جو ہم شروع پہلے کر کے آ چکے ہیں، جتنے بھی فعل ماضی کیے ہیں وہ فعل متعلق تھے ہمارے. تو ایسے ماضی کو جس میں وقت معلوم نہ ہو، ماضی دقت متعلق یا متعلق جو ہے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے ماضی قریب کیا ہوگا، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کام جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے قرأت میں نے کیا، میں نے پڑھا، اگر میں کہتی ہوں قد قرأت، اب اس کا کیا مطلب ہے، قد قرأت شروع میں لگا دیا ماضی، اب تاکید کا ابھی میں نے پڑھا ہے، ہے ابھی نا، پڑھا ہے. ہاں نہیں جی. نہیں، نہیں نہیں، تاکید میں نے البتہ پڑھا. عید سے. اس کا ہاں مطلب ہوگا ٹھیک نہیں ہے. میں دیکھ سنیں پہلے، میں اچھا. جی. پڑھ چکا ہوں، اچھا. میں پڑھ چکا ہوں. اب اس فکرے پہ غور کریں، میں نے پڑھا اور میں پڑھ چکا ہوں، اور یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے میں نے پڑھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، یا ایک اس کا یہ بھی مطلب ہوگا میں نے پڑھا ہے. یہ سارے اس جملے میں قد لگانے سے، اب دیکھیں تو میں نے پڑھا، صرف قد لگایا میں نے، یقیناً میں نے پڑھا. ایک تو اس میں تاکید پیدا ہوگی کہ لازمی میں نے پڑھا، یقیناً میں نے پڑھا ہے. دوسرا میں پڑھ چکا ہوں، اس فکرے سے ہمیں قد لگانے سے یہ پتا چلا کہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ختم کیا ہے. قریب کا مفہوم دے رہا ہے، منہ سے پتا چل رہا ہے میں پڑھ چکا ہوں، یا میں نے پڑھ لیا ہے، یا میں یا نے میں نے پڑھا ابھی ہے. پڑھا ہے. ہاں یہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ابھی پڑھا ہے، یعنی کہ ابھی تھوڑے کا سے ماضی میں ابھی پڑھ کے میں ہٹ گئی ہوں. ہاں، نہیں. لیکن وہ تھوڑا سا نا پھر وہ اور قریب ہو جائے گا نا، کیونکہ وہ ٹھیک ہے، میں سمجھ تھوڑا گئی ہوں، تھوڑا زیادہ ہی حال قریب ہو میں جائے گا. حال میں بھی آ ٹھیک جائے ہے. گا ابھی ٹھیک ہے، لگانے سے. میں سمجھ گئی ہوں. جزاک اللہ خیر. ہاں، تو وہ نا تھوڑا حال کا معنی بھی دے گا، ابھی میں نے پڑھا ہے نا. ٹھیک ہے، میں سمجھ تو گئی. یہ جو ہے نا، بس اس طرح میں اس کے جو اردو ہم لکھتے ہیں نا، وہ چکا ہوں یا کر لیا ہے، اس طرح کے الفاظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس کے آگے ہم قد لگا دیتے. ٹھیک ہے، ہم، چلے. اچھا، اس کو پھر ہم کیسے دیکھیں گے کہ ماضی یا مستقبل یا پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے نا، قد افلح المؤمنون، البتہ ہو گئے، یعنی اسی وقت نا اب ہو گئے، اٹ ہیز بین ڈن، کہ وہ قد کامیاب افلح ہو گئے. المؤمنون، مومن کامیاب ہو ہو گئے. گئے جی. ٹھیک ہے، مومن کامیاب ہو گئے، یعنی کہ پھر وہ آگے لسٹ دی ہوئی ہے نا، وہ کام جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ماضی کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کام ہو چکا ہے، یعنی ہوتی وہ مستقبل کی بات ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ضرور ہوگا، ہوگا، پکی بات ہے. جب ماضی کی اللہ ہاں، تعالیٰ بات کرتے تاکید ہیں نا، ہے. ہاں وہ تاکید اس میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کام ماضی میں ہو چکا، اس طرح ہوگا مستقبل میں جیسے ماضی میں ہو چکا ہو. ٹھیک ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے. تو وہ مومن کامیاب ہو گئے، اس طرح ہوگا، یا ہو چکے. ہو چکے یعنی جی. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہو ہے، ہو چکے. ہاں ہاں گئے جی. جی. بالکل، جی یہ ہوگا. یہ لگ رہا تھا جی. تو ماضی قریب، پھر اس طرح ماضی کی اور بھی قسمیں ہیں، ہم نے یاد ہوگا آپ کو زمانہ طالب علمی میں ہم نے پڑھے تھے، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، اور ہاں، ہے نا، تمنائی. ہاں. یاد آگے سارے آپ کو. جی. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں، ماضی مطلق شروع میں ہم کر چکے، اس کو ہم ماضی قریب بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کبھی ماضی بعید بھی کریں گے. تو آگے کرتے ہیں ہم آگے. مطلق کا لفظ مطابقت سے ہے یا مطلق کا لفظ جو اس سے جڑا ہوا ہے ماضی، یعنی جو ابھی بات ہو رہی تھی؟ مطلق، الگ، آئی تھنک الگ سے ہے، الگ ہوتا ہے نا، جڑا ہوا چپکا ہاں ہوا. ہاں، جی. تو مطلق ماضی مطلق ہوتے ہیں عام، عام ماضی، عام جو ہے نا، وہ جو گرامر میں لیا جاتا ہے نا، جو عام سینٹنس ہوتے ہیں نا شروع کے، نارمل جو ہوتے ہیں جیسے بنیادی ہوتے ہیں، وہ مطلق ہوتے ہیں. اس کو انگلش میں اگر کہنا ہو نا تو اس کو کہتے ہیں سمپل پرفیکٹ، ہاں، یعنی سمپل ہوتے ہیں. پرفیکٹ سمپل، ہو چکا ہے. سادہ.
हाँ परफेक्ट लेकिन सादा। सादा है। सादा। वो उसको अब हम आगे आगे लेके जा रहे हैं दूर है, आगे। नजदीक है, इसकी कोई हाँ कैद नहीं होगी। हाँ सिंपल परफेक्ट होगा ये। फरा जी मुझे लग रहा है कि तो के साथ नहीं, मीम तो लाम कॉफ जी मुतलिक बिल्कुल वही होता है, है। वही है, नहीं, ये वही है मुतल्लिक ये डिफरेंट है ना, मतलब डिफरेंट लिखा। जी मुतल्लिक या तोए मुतलिक भी के आपने साथ आएगा, आपने तोए। तो के माजी साथ होगा। मुतल्लिक मैं भी लिख सोच दिया रही ना, थी, आप मैं कि शायद माजी मैं ही गलत मुतलिक हो लिख गए, रहे तो हो। के साथ ऐसे होगा। लिखना ये है। जी मुझे ऐसे लग रहा है मैं कि तो लिखने के साथ लगी हूँ, आएगा। मैं अच्छा लिखने मुझे लगी हूँ, नहीं मैं पता, देख ही मैं तो नहीं रही थी हमेशा इधर। से ऐसे ही लिखती हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसे तो लिखना ऐसे है मीम तो जैसे लाम हाँ कॉफ। शफकत हाँ ने हाँ हाँ लिखा है। हाँ, राइट राइट मैं राइट। देख ही नहीं रही थी, शफकत। मेरा ध्यान एक और स्क्रीन पे था, सुन रही हाँ थी हाँ सिर्फ आपको। नहीं मैं ओके काफी ओके। देर से सोच रही थी नहीं फिर नहीं मैं पता नहीं क्यों ऐसे लिखती हूँ, अल्लाह अल्लाह अकबर, फिर देखिए हम। मैंने गूगल किया नहीं नहीं सही बात है, अभी मैं फरद, अल्लाह अल्लाह करके आपने भी हमसे कुछ सीखा। नहीं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। मैं आप सबसे बहुत कुछ सीखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी इसका मतलब है इनके रूट वर्ड अलग हो गए। वो जो हाँ हमने आपने जो पहले हाँ लिखा था वो हाँ मैं उसका रूट वर्ड ढूंढ रही थी अलग हाँ से। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। और ये तो लाम काफ हो गया, हाँ तलाक वाला। हाँ तलाक वाला, ये ये हाँ ठीक है। नहीं तो आएगा इसमें। आएगा मैं आएगा नहीं मुतल्लिक। नहीं अब नहीं ये नहीं आएगा। नहीं, तो तोए मुतल्लिक आएगा लिखना ना, है। तोए। तो ही मैंने आएगा, ये आई गलती नहीं अब की। आएगा। तो कह रही है, तो कह रही है। मीम के तो बाद कह तो रही हूँ, तो ही आएगा। आएगा। हाँ मेरा ठीक है ख्याल अब। है मेरा हाँ, ख्याल है अपनी मुत्तलिक है। मूलियां गाजरें बिक गई हैं, अब एक एक के खरीदें। पढ़ो। ये ठीक अब है ठीक लिखा इंशाल्लाह। है मैंने, मुतल्लिक। जी मुतलिक ही है। मुतलिक लफ्ज होता है, मुतल्लिक मुतलिक। मुतलिक। मुतलिक होता है, चले जी, ये भी नहीं जी मुझे पता। बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा चले अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम आगे चलते हैं अब। कद हमने कब लगाना है? कद माजी से पहले हम लगाएंगे। तो दोबारा शुरू करते हैं अपनी क्लास को। माजी से पहले कद लगाएंगे तो उसमें दो तरह का मफहूम पैदा होगा। एक तो ताकीद का मफहूम पैदा होगा, दूसरा उसमें माजी करीब का मफहूम पैदा हो जाएगा, जिसका मतलब जिसमें जो हम तर्जमा करेंगे वो चुका है या लिया है। इस तरह हम जो है वो उसका तर्जमा करेंगे। जैसे मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने ये किताब पढ़ी, ठीक है। इसमें देखें, कोई कर सकता है इस जुमले को? मैंने ये किताब पढ़ी। करा तुल किताब किताब हम्म। करा तुल तो किताब करा अल किताब करा का तो मैंने पढ़ी, ठीक है। करा तो ये किताब, किताब अब ये किताब को देख लें। ये हाज क्या है? मुरक्कब कौन सा है? मुरक्कब कादल है। इशारी। शारी मुरक्कब हाज इशारी है, ठीक है। अब हमारा मफूल जो है वो मुरक्कब इशारी बनेगा जी, करें। हाज किताब हाँ हाँ, क्या आगे क्या करूं? जल किताब हाँ जल किताबा। हमने किताबा क्यों कहा, किताबों क्यों? क्योंकि मफूल बन के आ रहा है। क्योंकि मफूल बन के आ रहा है। माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो देखिए, मैंने ये किताब पढ़ी। अब ये फेल प्लस इसमें फाइल क्या है? अन, अना, है ना? उसमें इसमें छुपा हुआ है छुपा ना। हुआ है। हाँ, मैंने, इसमें छुपी हुई इसमें। और ये मुरक्कबे इशारी। अब देखिए, मुरक्कबे इशारी हमारा क्या बन के आया? एज ए मफूल। अब मैं कहती हूँ मैं ये किताब पढ़ चुका। दोनों फिक्रों में फर्क है। तो अब क्या करेंगे? मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। कद लगा लेंगे ना हद फिर। लगाएंगे आप फिर उसमें। कद लगा देंगे शुरू में, ठीक है। ये देखिए हमने कद लगा दिया। अब देखिए मतलब चेंज हो गया। पहले क्या था? मैंने ये किताब पढ़ी, कब पढ़ी नहीं पता, आपको टाइम का नहीं पता, तो वो माजी मुतलिक हो गया। तो ये अब क्या है? मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो ये क्या हो गया? कद लगा दिया हमने शुरू में, तो बन गया माजी करीब। या यकीनन मैंने किताब पढ़ी, यकीनन मैंने किताब पढ़ी, दोनों मतलब में इसके होंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है मैंने किताब पढ़ ली है, ये भी इसका मतलब हो सकता है। मैंने ये किताब पढ़ ली है, ठीक हो गया। और एक मिसाल ले लेते हैं। जैनब ने अपना सबक याद किया।
زینب، اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو وہ مرکبات جو ہم نے سیکھے تھے وہ بھی آ رہے ہیں. زینب نے اپنا سبق یاد کیا. کون بنائے گا؟ سبق یاد کیا. ہاں، یاد کرنے کی عربی ہوتی ہے حافظہ. حافظت. زینب، ہاں ٹھیک ہے. حافظت حافظ، زینب. حاف زینب. ہاں، زینب کیونکہ فاعل ہے اس لیے زینب ہے نا. حافظت حافظت زینب ز- اپنا سبق. زینب اپنا ہاں. سبق. درس درس. درس. تو زینب وہ ہے تو درس وہ اس کے ساتھ تا مربوطہ کے ساتھ آئے گا. اپنا سبق، اس کا درسا اپنا. اپنا سبق. اچھا درس. درس. درسا ہا نہیں آئے گا پھر. ہاں، درس. درسا ہاں ہاں. ہاں ٹھیک ضمیر ہے، ضمیر اس نے یاد اپنا نہیں آ سبق رہی. یاد کیا. اپنا درس. سبق، اپنا حافظت سبق یہ کون سا زینب مرکب ہے؟ درس. اپنا سبق یہ اپنا سبق. ہاں کون جی سا یہ مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. اور ہم نے درسو کی جگہ درسا لگایا کیونکہ یہ مفعول بن رہا تھا. مفعول ہے. جی مرکب مفعول ہے. اضافی جو ہے ہمارا، یہ مرکب اضافی ہے جو کہ ہمارا مفعول بن رہا ہے. اچھا، اور میں حفیظت کیونکہ جی. مؤنث ہے ہم نے چوتھا صیغہ لگایا. حفیظت زینب درسہا. درس. ہاں. اچھا، اب میں کہتی ہوں زینب نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے یا یاد کر کر لیا. چکی ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں، اپنا سبق یاد کر چکی ہے. قد لگ جائے گا ساتھ اس کے. بس قد لگانا ہے، صرف قد لگانا ہے. قد حافظت. قد حافظت زینب درسہا. اچھا جی، اچھا، اور کچھ نہیں چینج ہوا ہے نا؟ کچھ نہیں چینج ہونا، کہیں بھی چینجنگ نہیں آنی، صرف قد لگانا ہے. اور آپ کا ایک تو اس میں تاکید پیدا ہوگی، دوسرا وہ ماضی قریب میں اس کا معنی آ گیا. اچھا، دوسری بات یہ کہ اوپر جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے قرأتو پڑھا تھا، تو وہ کیوں پھر پیش آیا میں تھا نے وہاں؟ تو ہاں اپنی تو میں نے ہاں ہاں، اچھا اچھا. وہ دیکھیں نا، یہ ہمارا کرا یہ ہے نا ہمارا. ہوں اس نے کرا اس نے پڑھا، ہوں. اور کرا میں نے پڑھا. 13واں صیغہ اس کا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. یہ حافظت یہ چوتھا صیغہ ہے. اچھا، سیگے کی وجہ سے ایسے آیا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. مؤنث کے لیے. جی، جی جی. مؤنث کا صیغہ حافظت اور حافظہ مذکر کا صیغہ. اچھا، باجی یہ جو کارا کا یہ جو تسنیہ کا صیغہ کیا ہوگا؟ مطلب مطلب اگر جو سیکنڈ صیغہ اگر ہوتا دو ہے کہ لوگوں نے پڑھا ہو تو قرأت نہیں نہیں باجی، اگر اپنا ہی یا مذکر کا کریں تو پھر قرأ. کارا یہی رہے گا. یہ دیکھیں، یہ پہلا صیغہ ہے ہمارے پاس قرأ. جی قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأت، قرأنا. قرأن، قرأنا. قرأنا. تمام عورتوں کے لیے ٹھیک ہے، موزوں. قرأنا اس طرح. جزاک. پھر قرأتا، قرأتما، قرأتم. ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آگے ہے اس نے کھانا کھایا. جی آپ ہی کریں وقار اس کو. اس نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کی عربی ہوتی ہے اکلا. جی، تو اس نے کھانا کھایا مذکر ہے، ایک سنگولر ہے، مذکر ہے. اکلا. اکلا. اوکے. اکلا، ٹھیک ہے، اکلا اس نے کھایا. کھانا بھی اس میں ڈالیں گے باجی؟ جی جی، یا کھانا اس میں ڈالیں گے، کھانا ڈالیں گے اس میں. کھانا ڈالیں گے. بالکل. اکلا طعام. ڈالیں گے تو کھائیں گے. اکلا طعام. طعام. ٹھیک ہے، اکلا کیا ہے؟ فعل پلس فاعل. فعل پلس فاعل، اس میں کیا ہے؟ فاعل ہمارا ہوا. اس نے. ضمیر ہے نا. جی اکلا اس نے کھایا. الطعام یہ کیا مفعول ہمارا؟ کھانے کو. اس نے کھانے کو کھایا، اس نے کھانا کھایا. اب میں کہہ رہی ہوں اس نے کھانا کھا لیا ہے. قد اکل الطعام. بالکل آسان سبق ہے آج کا. تو بہت آسان ہے. کھا لیا ہے تو قد لگا دینا ہے ہم نے. قد اس نے کھانا کھا لیا ہے. اچھا، اگر تا والا بول دیں گے نا تو وہ پھر مطلب ڈفرینٹ ہو جائے گا. طعام.
جی तो طعام आम طعام اکلت طعام आम ٹھیک ہے. اور زبر دیکھیں ہم زبر ہمیں ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مفعول ہے ہمارا. وہ کھانا اس نے کھانا کھا لیا ہے اور دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا چکا ہے. وہ کھانا کھا چکا ہے. یعنی کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں چکا ہے یا لیا ہے اکثر اس طرح اردو میں جو ہے وہ ترجمہ آتا ہے قد لگانے سے. کیونکہ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں اس میں صرف یہی مطلب کر لیتے ہیں یقیناً. تو اگر علیحدہ علیحدہ مطلب کریں گے تو قد کا مطلب یقیناً ہی ہوتا ہے تحقیق اس نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا مطلب بھی ہم نے جو با محاورہ دیکھنا ہے وہ اس طرح پھر ہوگا اس نے کھانا کھا لیا ہے. پھر اچھا اگلا اس کو بھی ماضی میں کریں گے فرت جی جی ماضی میں یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو اس کو اب کانا جب آ ماضی جائے میں گا نا نہیں جب ٹھیک ہے لقد کانا جب کانا آ جائے گا نا وہ ماضی استمراری ہو جائے گا. وہ کام پھر جاری رہے گا. اچھا استمراری ہوگا جاری ماضی میں لیکن ٹھیک وہ ہے کام ابھی تک جاری ہے. کانا جو ہے وہ ماضی استمراری میں چلا جائے گا. اوکے جب ہم نے کام کو ماضی کا کام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے تو پھر ہم کانا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے اور باجی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسماء الحسنہ ہے وہ مکمل مطلب اسماء الحسنہ مکمل تھا ہے اور رہے گا. ہاں وہ کانا کی وجہ سے ہے نا وہ جی جاری ہے. وہ کام ختم نہیں ہوتا نا پھر نہیں استمراری. اردو میں تو سمجھ آ جاتی ہے جیسے گرامیٹیکلی نا. تو ابھی ہوں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ماضی استمراری کے جو جاری رہتے ہیں جی تو اس کی تعریف میں جاری والا لفظ ہے. ہوں پھر ہے جیسے سمینا کیا ہے اس کا مطلب ہم نے سن ہم لیا. ہم نے سنا. ہوں ہم سن چکے ہیں. قد سمعنا قد سمعنا قد سمینا ہم سن چکے ہیں. ٹھیک ہے. قد سمع اللہ قول ہاں التي یہی میں کرنے تجادلك ہاں في وہ ہاں زوجها وہ ہے وہ دیکھیں سمیع اللہ اللہ نے سنا. قول سمیع قول اللہ الذي اللہ نے سنا. اور اگر ہم قد لگا دیں گے تو کیا ہے اللہ نے سن لیا لیا ہے. ہے ٹھیک ہے اللہ سن چکا ہے یعنی کہ اس کی بات ایسے اس نے کی. قد سمیع اللہ قول التي تجادلك دلوقتي في زوجها اس کی یعنی کہ اللہ بات وہ سن چکا ہے جو وہ جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں. فی زوجها اچھا اس میں ہے نا مجادلہ کرنا یعنی کنورسیشن دونوں کی ہو رہی تھی آپس میں. جی 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 یہ جو ہے نا جادل تو جادل یہ یہ ابواب میں سے ہے. یہ 4 حرفی حرف ہے. ٹھیک اچھا اور کیا تھا میں بڑھاپے کو پہنچا. میں بڑھاپے کو پہنچا کیا عربی ہوگی اس کی. میں پہنچا ارسل بلاغت بلغت ارسل بلغت بلغتو میں پہنچا. ٹھیک ہے. ارسلہ یہ ہوتی ہے جس نا طرح قراتو سے تھا نا اسی طرح ہاں بلغ تو ہو گیا. بلغتو میں پہنچا کہاں پہنچا مینل کبری مینل کبیری. میں نے نہیں اگلا حصہ پڑھنا. میں ابھی جوان ہوں. مینل کبری. تو کیا میں بڑھاپے کو پہنچا اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوں. قد پھر لگے گا قد لگ گیا تو کیا ہم ترجمہ کریں گے میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں یا چکی ہوں. میں نے چکا ہوں کر دیا اب اپنے آپ کو نکال دیا. ایسا ہی بس دھوکہ ہی ہے زندگی کا. قد بلغت من الکبر. اچھا اگر کبیری کہیں تو اس سے بھی بڑا ہوگا فاعل کے وزن پر.
कबीर वो हम्म, आप नहीं ना वो कबीर तो मास्कुलिन के लिए हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, किबर किबर जो है ना वो बुढ़ापे को कहते हैं। कबीर वो और सेंस में है, वो बड़ाई के उसमें आ अच्छा जाता वो है। दूसरी बढ़ाई वाला, ठीक, हाँ, एक बढ़ाई वाला। एक किबर है, एक कबीर है, यानी कि थोड़ा सा फर्क है। अकबर जी। हाँ, तो लेकिन सिंपल सब लोग कोई अपने आप को बूढ़ा ना कहे जब तक खुद उठते हैं, बैठते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, जाते हैं, हम आते हैं, उसके बाद कहना सब शुरू। जवान है। हाँ सारा कुछ लेकिन बाजी बुढ़ा होने में क्या बुराई है? नहीं नहीं, बुराई है नहीं जी। है, वो आपकी एबिलिटीज को जो है ना नेगेटिव सेंस नेगेटिव वो होती है, क्या फीड होती है। हम्म आप अपने आप को 10 दिन कहना शुरू करें ना, ओ आई एम वेरी टायर्ड, आई फील टायर्ड, 11वें दिन आप टायर्ड होंगे। टाइट हो जाएंगे, सही बात हाँ, जो हम कहते हैं ना उसका हमारी असर बॉडी होता है पे हमारी असर बॉडी होता है, पे जी। असर होता है। तो अभी तो मैं जवान हूँ। है। बहरहाल हम दोनों ने खाना खा लिया है। कोई कोशिश कर सकता है? हम दो हैं, हमने खाना खा लिया है। अकला अच्छा, स्वामी। पहला इस तरह कर ले, हम दोनों ने खाना खाया। ठीक है, हम दोनों अक ने, आप आसान जो है मुतलिक जो है उसको कर ले, हम दोनों ने खाना खाया। कला अकलना स्वामी। हम्म कलना अकल्ला जो बोला। अकला है जी। मैं बोली हूँ कला स्वामी। अच्छा तो नहीं, आप, खाना खाया तो आम होगा। हाँ हाँ, अकलत क्योंकि वो, हाँ आम। जी बाजी जी। अकला तो होगा उन दोनों ने खाया, ये हम दोनों की तो नहीं हो रही बाजी। अकाल ना नहीं आएगा फिर। हाँ अकल, हाँ, ये अकलना, दूसरा सीखा है जी जी, अकल, हाँ जी। और लास्ट वाला जी, लास्ट वाला सीखा कल ना हमने। अकलना। वो तो फिर हमने हो जाएगा, हमने खाना हमने, खाया। तो दोनों में आ जाता है ना वो वो हम। हाँ दोनों में क्योंकि जो अच्छा, लास्ट हम वाला और हम सीखे ना, सब हम में। वाला, वो दो के ठीक है, लिए भी ओके। आता है, तस्निया के लिए भी आता है और जमा के लिए भी आता है। अकलना, अकल, हमने खाया या हम दोनों ने खाया क्या, खाना। अब ताम, और कद लगा देंगे तो खा लिया है, हमने खाना खा लिया। खा लिया है। तो ये अकला का मतलब बताया, उन दोनों ने खाना खा लिया है। ठीक है, हम्म, ये उन दोनों ने, ठीक है। अकल ना, हाँ। दोनों ने हम्म, हो जाए। ये सबकी जगह हमने कद लगाया ना। अच्छा, एक और दो हम्म, करके फिर हम ना बुक में से देखते हैं कुछ। मेरे वालिद दिल्ली से वापस आ गए। बात करते हैं ना आम घर में, मेरे मेरे वाले दिल्ली से वापस आए थे। मेरे वालिद, ये पाकिस्तान से लिख लें। कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मनाते, दिल्ली से भी आ जाते हाँ, मेरे वालिद दिल्ली से वापस आ गए हैं। तो वापस आने की अरबी क्या होती राजा। राजा है? रजा। सो रजा, मेरे वालिद, ये कौन सी अभी हैं। अभी मेरे वालदी। वालिद कौन सी तरकीब है, कौन सा मुरक्कब है? मेरा वालिद, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कबे हाँ, इजाफी। तो वालिद की अरबी वालिद ही होती है। अब्बू की या बात, मुतकल्लम की आ जाएगी, नहीं। जी वालदी, वाला जी, वालदी। वलदी। हाँ जी। तो रजा वलदी, या हम्म। मुतकल्लिम आ गया, हम्म। मिनल दिल्ली। दिल्ली। बाजी यहाँ अभी नहीं लगा सकते, राजा वो, अभी। हाँ वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो अगर हम कहें मेरे अब्बू, अगर कहें मेरे अब्बू, मैं ओके वालिद से जो हम कर, अगर मेरे अब्बू होगा तो अभी हो जाएगा। जी, ठीक है, ओके जी, ठीक है। रजा अभी, रजा अभी, वापस आ गए अभी मेरे अब्बू, मीना मैंने, दिल्ली। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ जी, आपने इसको अलिफ लाम के साथ मार्फा बनाया, लेकिन दिल्ली तो ऑलरेडी मार्फा नहीं था। ठीक है। बाज जो है ना, बाज के साथ दिल्ली जो है वो मार्फा है, लेकिन बाज अच्छा, जो है ना शहर, उनके साथ अलिफ लाम लग जाता है। हाँ जिसने ठीक है। लगाया था, जहां से मैंने सीखा था, उसने अलिफ लाम के साथ ही दिल्ली लगाया। जैसे अलमदीना। ओके, ठीक है। हाँ, अल जैसे हाँ जैसे अल मदीना भी, अल हाँ, मदीना को भी अल पाकिस्तान, मदीना अल कहते हैं। अल 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 मक्का। पाकिस्तान, अल हाँ मक्का तो अल हाँ, पाकिस्तान। मक्का तो हाँ। ठीक है। इस तरह।
ठीक हो गया। इस वजह से लगाया मैंने। अच्छा, अबू अभी अबू इस अबू नहीं है इसका मतलब रफई हालत। ठीक है, रफई हालत अबू ही था, ठीक है अबू था, हाँ, लेकिन अभी मैंने फाइल जब अपने साथ उसको निस्बत दी मेरे अबू, तो प्लस या मेरे के अभी साथ हमने बी बन गया मुर्गे फिर। इजाफी बनाया, तो क्या हो गया, या की डिमांड थी, पहले जेर आए। जेरा नहीं है, तो वो क्या बन गया हम्म, अभी। अभी ठीक है, अभी ठीक है, जज़ाकल्लाह। उसने अपनी जान पर जुल्म किया। उसने अपनी जान ज़लमा नफ्सहु, ज़ुलमा नफ्सहू, ठीक है, उसने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है। कद ज़ालम ज़लमा नफ्सहु। नफ्सहु। कद ज़ुलमा नफ्सहू। चलें, ये तो सारे हो गए। इसका मतलब आपको समझ आ गई हम्म, कि कद कब लगाते हैं। उसके बाद हम आते हैं फिर लकद की तरफ। कद और लकद में थोड़ा सा Okay. फर्क है। कद में थोड़ी ताकीद होती है, जब हम लाम जो कद के साथ लामे ताकीद लगा देते हैं एक और, तो उससे क्या होता है, और ज्यादा ताकीद पैदा हो जाती है, ठीक है। जी कद का जी मतलब भी यकीनन है, लेकिन लामे ताकीद लगाने से इसमें और ज्यादा ताकीद पैदा हो जाएगी, तो बन जाएगा लक़द, यकीनन, यकीनन, ओके, लक़द। और इसमें जो लक़द होता है, ये भी माजी, फिर माजी में जब इस्तेमाल होता है तो मीनिंग उसका बिल्कुल वैसे ही होता है। ये ज्यादा जोर लगाने के लिए, ज्यादा जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एक पहला जो है, ज्यादा जोर देना, जुमले में ज्यादा जोर देने के लिए। और नंबर दो जो है, ये लकद के पीछे आम तौर पर एक कसम होती है, और लकद जो होता है वो जवाबे कसम होता है। या आपको समझ आई इसकी। जी जी लकद जो होता है ना जुमले में, उससे पहले, लकद से पहले, लकद से पहले एक कसम होती है, यानी कि कसम खाई होती है, कसम होती है। और लकद जवाबे कसम हो, जवाबे कसम होती है, ठीक है। अब इसकी आपको समझ आई। हम्म, कोई मिसाल से हाँ समझाएं प्लीज। लक़द हाँ खलक़नल इंसान। जी। सूरत तीन ले लें। सूरत तीन क्या है, वत्तीन आसान होता है। वज़ैतून। ज़ैतूनी अब कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला, तीन की कसम और जैतून की कसम। फिर आगे क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हान ताला, वतूरी सीनीन, और किसकी कसम है, जो तूर पहाड़ जो सूरह है, सिनीन की, पहाड़ की, हाँ तूर जी। सीनीन की कसम है। और उसके बाद हम्म, अल्लाह ताला कहते हैं वहाजल बलदिल अमीन, हम्म, जो शहर है अमन वाला, उसकी कसम। और उसके बाद कहते हैं लकद कद खलकनल खलकना इंसाना फी अहसन अहसनी तकवीम। तकवीम। अब अब यहाँ समझ पे, आ गई है। हाँ अब देखिए, इससे पहले कस्में खाई हुई हैं, और ये आम तौर पे होता है, लाजमी नहीं है हर दफा हो। अमूमी तौर पे ये लकद जो होता है, उससे पहले कोई कसम होती है। और लकद, अब यहाँ पे है ना, लकद खलकनल इंसाना फी ये अहसनी आसानी तकवीम। तकवीम। अब ये क्या है, अल्लाह ताला ने ये उसका जवाब कसम दिया है, जो जितनी पीछे कसमें खाई है ना, उसका जवाब कैसे दिया है, वला लकद के साथ। लकद खलकनल इंसाना, कि हमने यकीनन इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है, बहुत अच्छी हालत में पैदा किया है, तकवीम में पैदा किया है, ठीक है। तो फिर इन्ना का भी वही बात होगी ना, जैसे वलासर इन्नल इंसान लफी खुसर, तो असर की कसम खा हाँ के इन्ना के साथ, वो इन्नल इंसान, हाँ, हाँ। इन्ना किसके साथ आएगा, इन्ना हाँ, इन्ना जब ताकीद पैदा करनी होगी, तो इन्ना किसके साथ आएगा, इस्म के साथ, जिस्म के साथ, ठीक इस्म है। के साथ। और हम्म, कद लकद किसके साथ आएगा, फेल माजी के के फेल, साथ। साथ फेल फिर माजी के ये साथ। याद रखना। जी ठीक है। इसी वो तरह है ना। एक और मिसाल ले लें। सूरतुल बलद है ना, ला जी जी जी। उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, बेहाजल बलद है ना, ये। ये कसम किसकी है, इस शहर की कसम। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और क्या है कि ये शहर जो है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हलाल की है ना, उसकी कसम। व हम्म, वालिदिम व मा वलद, और वालिद और बेटे की कसम।
پھر آگے کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لقد لقد خلقنا خلقنا الانسان الانسان فی فی کبد. کبد، کہ یقیناً انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ اور محنت جہاں میں پہ رہنے والا بنا پیدا دیا۔ کرنے کی بات ہاں فعل کی باری آئی ہے تو لقد کہا ہے، ہاں اس سے پہلے واؤ آتا رہا نا قسم کے لیے، ہاں ہاں اور جہاں فعل کی صحیح بات آئی پھر ہاں وہاں لقد آ گیا۔ ہاں، یہ لقد قسم ہے، اصل میں سمجھ آ یہ گیا. کیا ہے، پیچھے جو قسمیں کھائی ہیں نا، یہ اس کا جواب قسم ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو تکلیف میں رہنے والا جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے انسان پھر ہمیشہ جو ہے مشقت میں ہی رہتا ہے۔ تو جی پتہ چل گیا آپ کو لقد کا؟ جی ٹیسٹ ہے بس، ہاں جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ چلے اب ہم جو ہے نا تھوڑا سا بک دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک. بک میں بھی ہے نا سب کچھ ہمارے، تو آپ دیکھیں میں نے کیا پڑھایا اچھا آج۔ ذرا تھوڑی سی مجھے یہ بک دکھا دیں پلیز، کون سی بک پڑھ رہے ہیں؟ ہم کون سی ہم آسن کیا کون سی بک ہے ابھی؟ لسان لسان القرآن، القرآن. لسان لسان القرآن القرآن. اچھا لسان القرآن، کہاں گیا؟ ٹھہرے سہیل عامر کے؟ جی عامر سہیل کی. عامر عامر سہیل کی، کی. ہاں عامر سہیل کی بک ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں گروپ جی میں یہاں نظر پہ آ بھیج رہا تھوڑا دوں ہے، سا دیکھتے ہیں پہلے۔ جی نظر آ رہا ہے۔ یہ فعل کے ساتھ استعمال ہونے والے چند حروف ہیں قد اور لقد، ٹھیک ہے؟ یہ فعل ماضی کے شروع میں آتے ہیں، معروف ابھی ہم نے مجہول نہیں کیا نا، لیکن وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ۔ تو یہ اس کام کو یقینی بناتے ہیں، دیا دیکھیں، قد فتح زید بابن۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یقیناً نہیں لگایا، کیا لگایا؟ زید نے دروازہ کھولا ہے، کھولا ہے یعنی کہ ماضی قریب کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ قد دخل المسلمون البیت، مسلمان حضرات گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ پورا دیکھ لیں، ماضی قریب کا معنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یقیناً ہم تو قرآن مجید میں ہمیشہ وہ یقیناً کر دیتے ہیں نا، تو آج آپ کو پتہ چلا کہ اسے ہم نے ماضی قریب کا معنی بھی دینا ہوتا ہے۔ قد نصرت المسلمتان، دو مسلمان عورتوں کی مدد کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ قد ضربت الظالمات، ظالم عورتوں کو مارا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ سب جگہ دیکھ لیں، کیا ہمارے پاس آیا؟ ماضی قریب کا وزن آیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے فعل کے ساتھ کیا۔ ایک اور دیکھتے ہیں، نہیں یہ والا نہیں، یہ تو ماضی استمراری آ گیا۔ یہ دیکھیں، قد افلح من زکاہا، یعنی کہ جو اپنے نفس کو پا کرے گا وہ فلاح پا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو لے ہیں یقیناً اس نے فلاح پائی، یعنی کہ وہ فلاح پا چکا ہے جو اپنے نفس کو پاک، جس نے اپنے نفس کو پاک۔ پاک کر لیا. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، تو قد من اللہ نے احسان کیا ہے۔ کن پر احسان کیا ہے؟ دیکھیں، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے نا، قریب یعنی کہ بہت دور نہیں ہے، قریب کا ہے، کہ انہو من یتقی، جو اللہ سے ڈرے گا، من یتقی جو ڈرے، یہ کی جو ہے نا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہی، جو مجھ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے جی، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، اب تو کہ یہاں پہ اسم آ گیا تو یہاں پہ پھر کیا ہے؟ انّا آ گیا۔ یہ من جو ہے نا، یہ مننا احسان کا جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ ماضی کا ہے صیغہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یضیع جو ہے یہ فعل مضارع ہے، تو نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین، محسنین کا اجر۔ اجر. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے بات سن لی ہے، اللہ بات سن چکا ہے۔ ہم اس طرح جو ہے اس کا مطلب ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مثالیں تھی کچھ ہمارے پاس۔ چلیں نیکسٹ دیکھ کون سا پیج ہے اس بک پہ؟ یہ جو فرد دکھا رہی ہیں یہ والا پیج نہیں ہے،
یہ میں نے بک نہیں دکھا، یہ یہ میں اب یہ وہ مفتاحul کچھ ہے نا ان کا نام اس بک، ہاں مفتاح یہاں پہ القرآن. یہ آپ کی بک آ گئی، یہ جو ہے نا یہ آپ کی بک ہے. ہاں جی فعل ماضی کے ساتھ قد کا استعمال جو آج ہم نے کیا ہے، چونکہ دیکھیں اس میں یہ بھی میں اگر اس طرح پڑھا دوں رٹا لگ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ بکس سے لے کے نا وہ ڈفرینٹ مثالیں جب لیتے ہیں نا تو پھر اس سے زیادہ دماغ کھلتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اگر صرف یہ 2-3 مثالیں اگر میں دیتی تو پھر آپ کو خود ہی پتا ہے نا پھر کیا ہونا تھا. تو میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مثالیں ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے لے کے آؤں تاکہ آسانی ہو جائے. تو فعل ماضی پر حرف قد داخل ہونے سے یا تو اس میں تاکید یا فعل واقعہ ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیں فعل واقعہ مشکل لفظ ہے نا، تو سیدھا یہاں پہ کیا ہے، ماضی قریب کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ آگے بتا دیا انہوں نے، ماضی قریب کا معنی پیدا ہو جاتے ہیں. قد علم کل اناس مشربہم، مشربہم. یقیناً ہم ترجمہ جان کرتے ہیں یقیناً جان لیا تمام لوگوں ہاں نے تمام انسانوں نے اپنے پینے کی مشرب جگہ. پینے کی جگہ. سے تو قد لگانے سے ایک تو اس میں تاکید کا جان معنی لیا ہے. جان لیا ہے، جان چکے ہیں. چکے جی ہیں. جان چکے ہیں جی. قد صحیح. حبط عملہ، یقیناً ان اس کے کے اعمال ضائع اعمال ہو گئے ضائع ہیں. ہو ہو گئے گئے ہیں ہیں جی. یا ہو چکے ہیں. چکے ہیں. اب دیکھ کتنا فرق پڑا ہمیں بہت. کہ اس کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں. پیچھے آگے بات ہو رہی ہوگی نا کہ کس وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں. تو قد لگانے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کام جو ہے نا وہ کچھ اور ہی ہو گیا. صحیح. تو قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے بات سن لی. سن لی ہے. اور مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے قد پر لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہاں پہ لقد یقیناً. اب کیا ہے دیکھیں، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پیچھے قسم کھائی گئی تھی، 4 قسمیں کھائیں یا 3 قسمیں کھائیں، اس کے بعد جواب قسم جو ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے بیم پہ پیدا کیا ہے. بہترین جو ساخت ہے اس کی، صورت ہے، ساخت ہے، جسمانی جو بھی ہے. اور یہاں پہ دیکھ لیں لقد نصرکم اللہ ببدر، لقد یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مدد یقیناً، کیونکہ ڈبل کر ہے نا، چکا ہے. کر چکا ہے یقیناً. لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، یقیناً بتائی بیان کرتا ہے. بیان بیان کرتے کی ہیں ہم ہم نے للناسی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر من مثال، کل مثالیں، مثل. ہر طرح کی مثالیں. ہر طرح کی مثال اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثال بیان کر بیان دی کی ہے کہ اس طرح. اب یہاں پہ انہوں نے دیکھے کچھ بتا دی ہیں جملے. لڑکا ڈر گیا ہے، اب ہم نے قد لگایا، دیکھیں یہاں پہ یقیناً کہیں بھی نہیں ہے نا، ہے نہیں کہیں بھی نہیں ہے. لڑکا ڈر گیا ہے. قد فریق الولد، فریق الولد لڑکا ڈر گیا، اور ڈر گیا ہے قد لگا دیا ہم نے. سورج طلوع ہو چکا ہے، قد طلعت الشمس. زید امتحان میں پاس ہو گیا ہے، قد نجحا، نجحا پاس ہو گیا، زید پاس ہو گیا، فی الامتحانی امتحان. اچھا کوئی اس کی، اچھا یہ ہے نجحا زید فی الامتحانی، کوئی اس کی ترکیب کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ جی جی کریں. میں کروں جی 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 کریں. قد تو ہو گیا نا وہ تحقیق کے لیے، قد کو کہتے ہیں حرف تاکید. حرف ٹھیک ہے، تاکید. اگر لقد ہوگا لام میں تاکید اور حرف تاکید، لام دونوں کو آپ حرف تاکید کہہ سکتے ہیں. حرف چلو تاکید. قد تو ہو گیا نا حرف تاکید، جی اور ناجا یہ ہو گیا ہمارا فعل، فعل ہو گیا، فعل ماضی. فعل ماضی جی. اور زیدن ہو گیا اس میں فاعل، فاعل، پھر فعل پلس فاعل. یہ حرف جار ہو گیا نا فعل امتحانی،
اور جس پہ مفعول ہو گیا یہ امتحان میں پاس ہو گیا، پاس ہو گیا، وہ امتحان کیا ہے یہ متعلق کے فعل آ رہا ہے. متعلق کے فعل ہے، ٹھیک ہے، متعلق کے فعل. اچھا فعل اس کو امتحان، حروف جارہ نہیں کہیں گے، متعلق کے فعل کہیں گے اس ہاں یہ جارا ہے، جی مرکب جاری ہے، جی مرکب جاری ایسے متعلق کے فعل بن کے آتا ہے، ٹھیک جی جاری متعلق کے فعل ہے جی، حرف جاری متعلق کے فعل جی ٹھیک. اچھا باجی ایک سوال ہے اوپر سے، جی یہ جو سیکنڈ جملہ ہم نے پڑھا تھا قد حابط عملہ، اس میں اگر ہم دیکھیں قد تو ہو گیا حرف تحقیق، حابط ہو گیا فعل، ضائع ہو گیا، ہاں ضائع جی، ہو گیا، عملہ ہم نے اس کو کہا کہ مرکب اضافی ہے، جی ٹھیک ہے اس کا عمل، جی، لیکن اگر یہاں پہ اس کو ہم دیکھیں کہ یہ مفعول بن کے آ رہا ہے دین تو پھر لام کے اوپر زبر آنی چاہیے، پیش آ رہی ہے. یہ فعل وہ نہیں، یہ دیکھیں یہ قد حرف وہ ہے تاکید، تاکید ہے. جی تحقیق، حرف تحقیق نہیں، حرف تاکید، 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 حرف تاکید ہے، حبیتا فعل عملہ فاعل، جو اس کا جو عملہ، اس کا عمل جو ہے نا وہ فاعل ہے، یہاں پہ اس کا عمل ضائع ہو گیا، یہ مفعول نہیں ہے، اس کا عمل ضائع ہو گیا، اس کا عمل جو ہے نا ہاں جی، عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا، قد اس کا عمل ضائع ہو گیا ہے، یہاں پہ عملہ یہ حبیتا جو ہے ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، جی تو ہو تو آ رہا ہے نا کہ اس میں جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے نا، تو ہو وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اس کا عمل اس کا نہیں، حبیتا جو ہے نا فعل ہے نا، فعل ہے جی، لیکن ہاں جی، یہاں پہ فاعل جو ہے وہ ظاہر کی شکل میں ہے، فاعل اوکے، فاعل جب ظاہر ہو نا تو جی پھر ہاں جی، اس کی جو اندر جو ضمیر ہے وہ کام نہیں کرتی، کیونکہ اچھا ہمارے اوکے، پاس ظاہر فاعل موجود ہے، اس کا عمل، تو صحیح صحیح، ٹھیک ہے، ظاہر نہیں ہو رہا یہاں پہ قد خبیث اعمالہ، قد خبیث اعمالہ. اس کا عمل جو ہے اچھا نا، اس کا عمل، اس کا عمل آ گیا نا، اچھا اس تو کا عمل اس کا ہاں ظاہر میرا عمل، چلیں جی میرا عمل ضائع، عملی عملی حبیتا عملی، اور اچھا میرا عمل جو ہے وہ ایک، آپ تصور کریں نا کہ کیا چیز ہے ظاہر وہ، ہو گیا، فاعل ظاہر ہاں ہو گیا وہ عملی فاعل بن رہا ہے یہاں پہ، جی ٹھیک ہے. اوکے اور اوکے، جزاک اس اللہ میں یہ تھا کہ جب تک کوئی نام نہیں آئے تو وہ فاعل نہیں ظاہر نہیں نہیں، لازمی نہیں ہے کہ نام ہی کوئی جی کام کرنے والا، اب عمل جو ہے وہ بھی تو ایک کام ہے نا، جی ٹھیک ہے ہمارا عمل جو ہے، جی جی ٹھیک ہمارا عمل جو ہے ایک کام ہے جو کہ ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک اس طرح، جزاک اللہ. تو ہم نے یہ سارا سیکھ لیا الحمدللہ، فعل ماضی میں قد اور لقد کا استعمال، فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا، ٹھیک ہے، پھر ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ کریں گے فعل ماضی میں نفی پیدا کرنا اور فعل ماضی کو سوالیہ بنانا، اور اس کے بعد یہ مجہول ہے، ہمارا پاس فعل ماضی مجہول ہے انشاءاللہ، تو باجی جو ابھی ہم پڑھیں گے معروف ہے، یہ معروف ہے جی، ابھی تک ہم جتنا بھی فعل ماضی کو ہم نے پڑھا ہے وہ ماضی معروف کہلاتا ہے یا ماضی معلوم کہلاتا ہے، تو فعل ماضی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو سادہ ماضی ہوگا وہ کہلائے گا ماضی معروف یا ماضی معلوم، اور اس کے بعد جب ہم فعل مجہول پڑھیں گے تو اسے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، اسے کہیں گے ماضی مجہول، اچھا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ماضی معلوم کہیں گے ہم اس کو، فعل جی ماضی معلوم. ہاں، جتنا بھی ابھی تک ہم نے فعل پڑھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماضی معلوم یا ماضی معروف، ابھی تک جو ہم نے پڑھا، جی ٹھیک ہے، جی چل اور کچھ، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. جزاک اللہ.